ڈٹ کے کام کرتا ہے، مومن ہمیشہ حوصلے سے بردباری سے کام لیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا والحلم من الرحمن، اور سوچ بچار کر کے کام کرنا فرمایا یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رب کی۔ ہوشیار فرماتے تم نے تو صرف دنیا کو ہی دوست بنا رکھا، قبر و آخرت کی زندگی کو تم نے کیا کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ تم اپنی قبر و آخرت کی زندگی سے غفلت کا شکار ہو گئے ہو، اور تم نے صرف دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں کیا دے رکھی ہے، جگہ دے رکھی ہے۔ اور سرکار غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْ قَرِيبٍ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا بِلَا أَمْرِكُمْ، فرمایا آن قریب، وَأَنْ قَرِيبٍ فرمایا آن قریب، غور کرو، غوث فرمانے کس دنیا سے محبت کرتے ہو، کس دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ دنیا فرمایا وَأَنْ قَرِيبٍ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا بِلَا أَمْرِكُمْ، ان قریب یہ ساری چیزیں تم سے بغیر تمہاری اجازت کے چھوٹ جائیں گی، بلا امرکم، فرمایا تم سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اب موت کا وقت آیا، تیری گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، تیری کوٹھی کہاں کھڑی کس کو دینی ہے، تیرا بینک بیلنس کس کے نام لگانا ہے، فرمایا تم سے کوئی پوچھے گا جس دنیا کی خاطر نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، نہ اپنا دیکھتے ہو، نہ پرایا دیکھتے ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ان قریب سارا کچھ یہی رہ جائے گا، اور تمہیں فرشتے قبر میں پہنچا دیں گے، تمہیں فرشتے کہاں پہنچا دیں گے، قبر میں۔ پھر کیا ہوگا، فرمایا تمہارے اور تمہاری دنیا کے مال و متاع کے درمیان وقفہ آ جائے، آڑ آ جائے، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، فرمایا تم اکیلے جاؤ، تم کس طرح جاؤ گے، اور پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یُؤْخَذُ مِنْ أَيْدِيكُمْ، تم سے وہ چیزیں چھین لی جائیں گی، یُؤْخَذ چھین لی جائیں گی، اسم مجرور کا صیغہ لگایا، فرمایا چھین لی جائیں گی، من ایدیکم تم سے وہ چیزیں الذی انتم فارحون بہ، جن کی وجہ سے یہاں پر مستیاں کرتے ہو، جن گندی چیزوں کے ساتھ یہاں اپنے قلب اور قلوب کی دھرتی کو تباہ و برباد کرتے ہو، فرمایا آن قریب یہ ساری گندی چیزیں جن گناہوں میں تم ملوث ہو، جن جن چیزوں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہو، جن جن اشیاء کے وسیلہ واسطے سے گناہ کرتے ہو، فرمایا یہ جن چیزوں سے فارغون بھی تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو، بد مست ہو گئے ہو، سرکار کی شریعت کو چھوڑ رکھا ہے تم نے، فرمایا یؤخذ ان قریب یہ بھی تم سے چھین لی جائے گی، ان قریب یہ ساری چیزیں تم سے، تم اکیلے جاؤ گے، اور جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جن جن اشیاء کی وجہ سے گناہ کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں پہ تمہیں مان تھا، جن چیزوں پہ تمہیں، جن فانی اشیاء پہ تم نے اعتماد رکھا تھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو ان قریب سب کچھ تم سے چھوٹ جائے گا، اور یہ تم سے زبردستی لے لیا جائے گا، تم سے زبردستی، تمہارا اس میں کوئی پاس نہیں چل سکے گا۔ دیکھو نا کوئی مرنے والا ہو جو آج بیٹھ بادریہ مباحث یا بادریہ خط و کتابت کسی کی عزت کو چھیڑتا ہے، کسی کی، نوجوان بھائی بالخصوص توجہ کرے، اور کہتا ہے مجھے فلاں قسم ہے، مجھے فلاں قسم ہے، تیرے بغیر میرا، یہ جو بے ایمان، یہ فاسق، فاسقوں کا سردار اور جہنم کے مستحق، یہ جو آج ان گندی اور نامی قسم کی عورتوں کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جس کو قسمیں دے رہا ہے، میں ایک مثال فقط رکھ رہا ہوں، شیخ محمد نے جن چیزوں سے آج تم بدمست ہو گئے ہو، آن قریب یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی، تم اکیلے جاؤ گے، تم فرما سوچو، اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو، ان لوگوں کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہ عورت کہلانے کی تو مستحق ہی نہیں ہے، جو کسی اجنبی سے رابطے میں رہتی ہے اس کو عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے، اس لیے میں اس کو لوگی سے ضمیر کر رہا ہوں، وہ گندی اور
کرتی ہے، یہ مسلم ہو کر غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ مسلمان ہو کر ایک اجنبی عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ارے بدمستوں یہ سب کچھ تم سے چھین لیا جائے اور پھر اس کی وجہ سے تمہیں کیا دیا جائے گا؟ بہت تسلیم جو کرتے ہیں ہم جو آپ کو تو نہیں کہہ رہے، جو بھی کرتے ہیں اسلام میں اصول سبھی کے لیے یکساں ہے، بھلے کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے یا اس طرح بیٹھا ہے، اصول سبھی کے لیے یکساں ہے۔ اسلام کے اصول سبھی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا فلاں تو پیر صاحب لڑکیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو کیا ہو گیا، لعنت بھیج ایسے پیر پر، فلاں تو پیر کا بیٹا ہے اگر ہماری بچی اسے کہوں کہ دعا نہ ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ ارے پاگلو بے حساب پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تباہی بربادی مچا رکھی ہے اور پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ پیر صاحب کے بیٹے کو ہی تو میری بچی دعا رہی ہے، پیر صاحب کی ٹانگوں کو بھی تو بچی دعا رہی ہے۔ یہ کون سے فاسق کو گھر میں تم نے داخل کر دیا؟ یہ کون سے جہنمی راستے پہ چلنے والے بے ایمان کو تم نے گھر میں داخل کر دیا جو تمہاری عزت کا محافظ نہیں اس بے غیرت کو پیر سمجھتے ہو؟ اور یہ بے غیرت دیوس باپ شاور بھائی خوش رہتا ہے کہ میری بیوی بیٹی اور بہن پیر صاحب کو دبا کے خدمت کر رہی، یہ خوش ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جس کے گھر والوں میں کوئی ایسا گناہ ہو اور چپ رہے، فرمایا وہ میری امت کا دیوس بن ہے، میری امت کا یہ پیری مریدی نہیں، یہ دلہ بن ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بدماشوں نے اور ان گھنٹوں میں یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نبی علیہ السلام فرمایا یہ جو دیکھنے والا ہے یہ دیوس ہے تو جو کرانے والا ہے وہ غیرت مند ہے، اور جس کے فیل
آخر جب آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو مبارک صاف فرمایا، کہتے کہ ہم میں سے کسی نے عرض کی حضور آپ اتنا کیوں روئے ہیں؟ دیا تو ہم نے پانی ہی تھا، آپ نے پانی مانگا ہم نے شہد ملا کے پیش کر دیا۔ فرمایا مجھے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی، سرکار کی مجھے ایک محبت ہو تو ایسی، سرکار کی الفت ہو تو ایسی، صحابہ نے عرض کی حضور کو ہمیں بھی سنا۔ فرمایا کہ میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں تھا اور سرکار علیہ السلام، تیسرا کوئی بندہ، تو میں نے سنا سرکار نے فرمایا نکل جا یہاں سے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ نکل جا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ تیسرا کوئی بندہ ہی نہیں، آپ ہیں اور میں ہوں، آپ کس کو فرما رہے ہیں کہ نکل جا یہاں سے؟ شہنشاہ صداقت اپنے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے جواب دیا، اے میرے غلام صدیق، یہ دنیا تھی، دنیا میرے پاس کیا آئی ابھی؟ مجسم شکل میں، شکل و صورت بنا کے اے صدیق پوری کائنات کی دنیا اور دولت میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا اے ملعون یہاں سے نکل جا، اے ملعون یہاں سے نکل جا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا پھر رونے کی کیا بات؟ آپ نے فرمایا سرکار نے تھوڑی دیر بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ اے صدیق یہ مجھے کہہ کے جا رہی ہے، چلو آپ تو میرے پنجے سے محفوظ ہیں کیونکہ آپ معصوم عن خطا ہیں، بلکہ آپ سید المعصومین ہیں، تمام معصوموں کے بھی سرکار سردار ہیں، کیونکہ نبی سے کسی عمر میں بھی گناہ ہو سکتا کسی حالت میں بھی، جس طرح دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ محال قطعی ہے۔ رب نے جس کو نبوت عطا فرمائی ہے اسی طرح اس سے گناہ کا صدور بھی محال قطعی ہے۔ اے صدیق یہ مجھے کہہ رہی ہے آپ تو معصوم ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بعد والوں پر میں اپنا پنجہ گاڑوں گی، جو بعد میں آئیں گے میں ان پہ اپنا پنجہ ان کو اپنے جال میں پھنسا